اللہ رب العالمین نے سورہ میں واقعات بھی جو بیان فرمائے وہ بھی، مگر خلاصہ 10 پہلی آیتوں میں اور 10 آخری میں نے اسی لیے ان کو پڑھا ہے۔ 3 قصے اللہ نے اس صورت میں بیان کیے۔ اصحاب الکہف کا قصہ کہ غار میں چلے گئے، کئی سو سال سوئے رہے بغیر کھانے پینے کے، اللہ نے زندہ کیا اور بعد میں دنیا ہی بدل گئی۔ گئے تھے تو سارا ملک کافر تھا، بادشاہ کافر تھا، قوم کافر تھی، ان کی جان کے در پہ تھے کہ یہ اگر توحید نہ چھوڑیں اور بت پرستی نہ قتل کریں جانیں بچانے کے لیے، مگر سوئے سوئے ان کے بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ جب یہ جاگے تو انہوں نے ان کا احترام کیا، ان کی قبروں پر انہوں نے مسجد بنا دی، یادگار، دین ہی آ گیا تھا۔ اور اسی طرح دوسرا قصہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ ایسے کام ان کے سامنے انہوں نے کیے جس پر موسیٰ علیہ السلام مضطرب ہوتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں سمجھایا گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئے، یہ ان میں راز ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کاروں میں گھوم رہا، کوٹھوں بنگلیوں میں رہ رہا، یہ ترقی کر گئے، کوئی چیزیں نہیں، یہ ظاہری چیزیں کوئی نہیں، ان کے باطن میں جو کچھ ہے نا وہ اللہ جانتے، تم نہیں جانتے۔ تم یہ کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ قوم ہے، یار اخبار بھی کہتا کہ ہم سے تو فقط وعدہ حور ہی ہے، ان کو تو سب کچھ نصیب ہے، محل بھی نصیب ہیں، حوریں بھی نصیب ہیں، خوبصورت لیڈیاں۔ شکوہ کیا تو یہی ہوتا نا کہ آدمی ظاہری چمک سے دھوکہ کھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں یہی دکھایا کہ آپ تو کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ بھی غلطی میں پڑ جاتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر بتانا پڑتا ہے کہ یہ ظاہر میں کچھ اور ہو رہا۔ اب ظاہر میں تو بالکل برا ہو رہا تھا نا کہ جن لوگوں نے پہچان کر حضرت خضر علیہ السلام کو، وہ کوئی اور گمنام آدمی نہیں تھے، وہاں کے نبی تھے، لوگ اس علاقے کو انہیں جانتے تھے۔ کشتی والوں نے احترام کیا، انہوں نے کہا ہم کوئی نہیں کرایہ لیں گے، آپ کو مفت سوار کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پھٹا توڑ دیا تو آپ نے کہا یار اتنی نیکی کی انہوں نے، آپ نے ان کا پھٹا توڑ دیا کشتی کا۔ بعد میں سمجھایا کہ آگے ظالم بادشاہ ہے، وہ بیگار میں کشتیاں پکڑ رہا، نئی، اگر یہ بھی نئی نویلی جاتی تو وہ ان بیچاروں سے چھین لیتا، یہ ہے مسکین، ان کا گزارا اسی پر ہے۔ تو یہ میں نے ان سے زیادتی نہیں کی، اگر انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو میں نے ظلم نہیں کیا، ابھی انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے اچھا کیا۔ جب اس بادشاہ نے دیکھا ٹوٹا وہ تختہ تو نہیں، اس نے وہ کشتی لی۔ تو مطلب نیکوں کے ساتھ جب ایسا ہوتا نا کہ ان کے بچے مر گئے، ان کا کاروبار خراب ہو گیا، ان کی تنزلی ہو گئی، تو وہی بات نا تختہ ٹوٹنے والی، وہ ایک مثال ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، دیندار، یار اس کے ساتھ ظلم ہو رہا۔ دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ جن ظالموں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے کہا یار ہم مسافر ہیں، میں کھانا، تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، تو ان کی ایک دیوار جو گر رہی تھی خضر علیہ السلام وہ بنانے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کم بختوں کے ساتھ یہ نیک سلوک، کھانا نہیں دیا مانگے پر آپ ان کی دیواریں بناتے پھرتے ہیں، اور بنانی بھی تھی تو مزدوری مانگ لیتے ان سے، ان نامرادوں کے ساتھ اچھے سلوک کا کیا جواز ہے۔ وہ بھی سمجھایا گیا کہ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بروں کے ساتھ نیک سلوک، بروں کے نہیں۔ یہ دیوار جو ہے نا، یہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے 2 یتیم بچے ہیں، اس کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی ہے، ظالم بے ایمان لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ تینوں قصے جو بعد میں ذوالقرنین کا بھی آپ اگر پڑھیں گے تو ایمان بالغیب جس کی اللہ دعوت دیتا ہے نا کہ جو آنکھوں سے نظر آتا ہے اسی میں نہ گم ہو جایا کرو، اس کی رونقی تمہیں گمراہ نہ کر دے کہ ترقی ہے، باغات ہیں، کوٹھیاں بنگلے، ان کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرو، اس کے پیچھے ایک انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور، اس کے اپنے مسالے ہیں، اپنی حکمتیں ہیں، کچھ راز ہیں، وہ تم نہیں سمجھتے تو خاموشی سے مانتے رہو۔ یعنی اس دور میں جب دجال کے فتنے سے آنکھیں جو نا چندیا جائیں ساری دنیا کی، یار اس کے بعد خدائی کہاں رہ گئی، کہا کچھ نہیں، یہ سارے ملمے ہیں، اصل میں خدائی خدا کی ہے، وہ رہتی رہتی ہے، کچھ نہیں۔ جب بے بس کرنا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے نیک آدمی جو اس دور کا ہوگا نا مدینہ شریف میں سے وہ نکل کر جائے گا دجال کے کن پہ۔ وہاں مسلم میں لکھا، لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان تھا کہ وہ حضرت عمر کی، اس زمانہ میں لوگ سوچتے تھے کہ یہی نہیں، وہ تو وقت گزر گیا، حضرت عمر کے دور میں تو نہیں آیا، مگر کئی لوگوں نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ بہرحال کوئی ہو، فرمایا اس وقت وہ زمین پر سب سے زیادہ نیک آدمی ہوگا۔ دجال جو ہے وہ عہد کے قریب آ کر ڈیرا لگائے گا، مگر مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا اس کے سارے راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے، یعنی اس کو داخل ہونے دیا جائے۔
مگر مدینہ کو 3 زلزلے آئیں گے، اس طرح مدینہ ہلایا جائے گا کہ سب منافق اور بے ایمان بھاگ کر چلے جائیں گے، مدینہ نہیں بچے گا، وہ جا کر اس کے ساتھ مل جائیں گے، نیک ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ نیک آدمی پھر جائے گا اور اس کے سپاہیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو کہنے لگے قتل کر دو، دوسروں نے کہا نہیں ہمیں نہیں حق، سردار کو بتانا چاہیے، تو پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھتے ہو جو کوئی میں کر رہا ہوں، اس کے بعد تم مانتے ہو کہ نہیں میں ہی رب ہوں، میں ہی دنیا کو چلا رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں تو دجال ہے، تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو وہ پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، فرمایا ٹکڑے بھی اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے دور، اور درمیان میں سے گزرے گا، کہے گا اٹھ کھڑا ہو گا، زندہ ہو جائے گا، کہے گا اب یقین آیا کہ میں ہی خدا ہوں؟ اس نے کہا یقین بڑھ گیا کہ تو وہی خبیث ہے جس کے آنے کی حضور نے خبر دی۔ اب پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، بس یہ آخری آدمی ہوگا، اس کے بعد اللہ اس کی طاقت سے سلب کر دے گا، پھر نہیں کسی کو زندہ کر سکے گا نہ قتل کر سکے، بس ہو جائے گا دجال، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں قتل کر دیں۔ تو بہرحال دجالی فتنہ کیا یہی ہے، شروع ہو گیا کہ مادری جو ہے نا ترقی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ حیرانی کی بات ہے۔ یہی باتیں کسی زمانہ میں پہلے کوئی سناتا کہ یار ہزاروں میل دور سے لوگ تصویریں دیکھیں گے، میچ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تقریریں سنیں گے، جیسے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی مانتا؟ لوگوں نے کہنا پاگل ہے یار، یا یہ جنوں کی کوئی بات ہے۔ اب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بالکل حیرانی کی بات ہے، کوئی پہاڑ راستے میں حائل نہیں ہوتا، سب کچھ۔ تو اس سے بھی آگے معاملہ بڑھ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس زمانہ میں سورہ کہف پڑھتے رہو، یہ بچائے گی تمہیں کہ یہ ظاہری چیزوں سے دھوکہ نہ کھا جانا، پیچھے خدا کا ہاتھ ہے، اس کی طاقت ہے، غیب کے معاملے ہیں۔ تو اسی پر ایک کتاب لکھ دی سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ نے، عربی میں، اردو میں ترجمہ ہو گیا کہ ایمان اور مادیت میں کشتی، جنگ۔ اس صورت کا عنوان نے رکھا کہ ایک طرف مادیت ہے، مادی ذرائع وسائل، ایک طرف ایمان ہے۔ اصحاب الکہف کے پاس ایمان ہی تھا، حکومت دوسروں کے پاس تھی، ذرائع وسائل ان کے پاس تھے، یہ تو بیچارے جان چھپا کر اور جا کر غار میں سو گئے کئی 100 سال بغیر کھانے پینے کے۔ تو ظاہری بات کے لحاظ سے تو انہیں مر جانا چاہیے تھا، سوکھ جاتے، مگر بالکل تروتازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی مدد کے لیے ایسے سامان کر لیتا ہوں کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور وہاں کہا کہ جو غار بنایا ہوا تھا اللہ نے، ذالک من آیات اللہ، تم کیا سمجھتے کہ اس نے اچانک ایسی بات ہو گئی؟ اللہ کو علم تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور دقیانوس انہیں قتل کرنے لگے گا اور وہ بھاگ کر آئیں گے، ان کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ آرام سے آ کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہریں۔ فرمایا فجوات میں رہو، غار اندر سے کھلا، تنگ غار نہیں تھا، اندر سے کھلا تھا بہت، اور بنایا اس طرح تھا کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا اس وقت بھی دھوپ نہیں آتی تھی، غروب ہوتا تھا تب بھی نہیں، کنی کی طرح کر جاتا تھا، دھوپ نہیں اندر آتی تھی کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، مگر ہوا آتی تھی، بالکل اندر میں ہوا جا رہی تھی۔ اور حفاظت کے لیے فرمایا ہم نے کتا دروازے پر وکلب باسط نظر آیا کہ چور نہ آئے، ڈاکو نہ آئے، کوئی درندہ ادھر نہ آئے، کتا بیٹھا ہوا دروازے کے ساتھ۔ یعنی ایسا اللہ نے بندوبست کر دیا کہ وہ شاہی مہمان ریسٹ ہاؤس میں سوئے ہوئے ہیں، ہوائیں لوریاں دے رہی۔ فرمایا جسم کو بھی ہم اٹھتے پڑھتے تھے تاکہ یہ گل سر نہ جائے، بدلتے رہتے تھے ان کے پہلے۔ تو سارے قصے جو ہے نا اس صورت میں آپ بس اشارہ میں نے پڑھیں گے تو جو مادی چمک دم سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں نا کہ مسلمان یار کیا بھوکے ننگے ترے پھرتے ہیں، وہ تو اتنی ترقی کر گئے۔ فرمایا سارا دجالی فتنہ، اس کی تمہید ہے، اس کی طرف جا رہا ہے، کچھ نہیں، دھوکہ نہ کھانا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور ذوالقرنین کا بھی اللہ نے بتایا، یہ مکے کے کافروں کو تو خاص طور پر سنایا، پہلے بھی کہتے تھے مگر مکے کو تو کہتے ہی تھے نا کہ اللہ نے اگر رسول بنانا ہی تھا تو طائف اور مکہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اللہ کو نظر نہیں آئے، اللہ رجل من القریتین عظیم۔ اب اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ رسول جو ہے نا وہ ظاہری سامان نہیں، نہ آپ کے کوئی نوکر، نہ کوئی کوٹھی، نہ سامان خرید کر لانے والا، حتیٰ کہ وہ ظالم کہتے ہیں یمسی فی الاسواق، یہ تو بیچارہ جوتیاں چٹکھاتا پھرتا معاذ اللہ، خود سودا لینے کے لیے بازاروں میں جاتا ہے، نوکر تک میسر نہیں، یہ خدا کو سوچا رسول بنانے کے لیے۔ طائف کے سردار نظر نہیں آئے، مکے کے نہیں آئے، تو اللہ نے کہا ظالموں، ایک طرف تم جیسے لوگ ہیں جو اس دولت اقتدار کو بڑی شے سمجھتے ہیں، اور جیسے 2 بھائیوں کی مثال بھی اس صورت میں آتی ہے کہ ایک کے باغات تھے، اس میں نہریں تھیں، ہر قسم کے پھل تھے، دوسرا مومن تھا غریب بیچارہ، وہ دونوں جا رہے کسی باغ کے اندر، تو یہ بے ایمان مالدار کہنے لگا تم لوگ باتیں کرتے ہو کہ ایک وقت آئے گا دنیا فنا ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ باغ کیسے ادھر جائے گا، اندر نہریں بہہ رہی ہیں سر، یہ کس طرح ویران ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی بکنے لگا کہ اگر یہ ایسا ہوا بھی
تو جس نے مجھے یہاں دیا وہ مجھ پر خوشی ہے جو دیا نا، تو میں بھوکا رکھا تھا اسی لیے کہ وہ تم پر ناراض ہے، اس لیے آگے جا کر بھی یہی ہوگا، اگر وہ راضی نہ ہوتا مجھے کیوں دیتا؟ یہ ان مادہ پرستوں کی سوچ ہے۔ نیک آدمی نے بیچارے نے کہا ایسا نہیں بکنا چاہیے تھا، تجھے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو چاہا کیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ نہ میں مجرموں کے مجھے غریب رکھا، نہ تو کوئی سرخاب کا پر لے کر آیا، مگر وہ مانا نہیں، رات ہی پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، باغ اجڑ گیا۔ سارا صورت کا جو ہے نا خلاصہ محور ایکسل یہی ہے کہ یہ مادی چیزیں کوئی